سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی خاص کرم نوازی کے قرآن مجید فرقان حمید کا سننے اور سنانے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ 1442 ہجری کی آج رمضان المبارک کی چھٹی رات میں ہم شامل ہیں۔ اللہ پاک حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف کا صدقہ ہماری آج کی نشست کو بھی قبول فرمائے۔ احباب عزیز وقار، سورۃ الفاتحہ پر ہم نے خاصا کلام کیا اور گفتگو بھی کی ہے۔ میں مزید کچھ اس پر آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا۔ امام دارمی اور امام بہقی وغیرہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے اور اس کا ایک نام شافعہ بھی ہے اور ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، اس لیے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ یعنی سورۃ الفاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے امام دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کو 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ کس کو نہیں آتی؟ سب کو آتی ہے، تو 100 بار پڑھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، تو یہ جس نیت سے بھی آپ نے پڑھنی ہے اس کو پڑھ لیں، اللہ پاک دعا کو قبول فرمائے گا۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جن آ گیا تو جادو ہو گیا، اسیب ہو گیا، تو بڑی پریشان رہتے ہیں ہم لوگ، تو اس کے لیے بھی بڑا پیارا نسخہ ہے۔ فرمایا اگر کسی گھر میں جن رہتا ہو اور جن یا جنات پریشان کرتے ہوں تو کیا کریں؟ سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی، جس کو آیت الکرسی ہم کہتے ہیں، تیسرے سپارے کی ابتدا میں ہے، یہ دوسرے رکوع سے شروع ہوتی ہے، تو یہ سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی اور سورہ جن، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو اس کی ابتدائی 5 آیات سورۃ الفاتحہ اور سیکنڈ سورہ آیت الکرسی اور سورہ جن کی 5 آیات پڑھ کر مکان کے چاروں کونوں میں پانی چھڑک دیں گے، انشاءاللہ سارے جنات بھاگ جائیں گے۔ مشکل بات تو نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک بار، آیت الکرسی ایک بار، سورہ جن 29ویں سپارے میں جہاں نصف ہوتا ہے نا، آدھا ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے یہ سورہ جن موجود ہے، اور اس کی 5 آیتیں پڑھ کر آپ چاروں کونوں میں پانی انشاءاللہ لگا دیں۔ اول ہے درود پاک پڑھ لیں 3 بار، انشاءاللہ جنات گھر سے چلے جائیں گے۔ اور یہ بھی لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے کہ جس گھر کے اندر لیمو ہوتا ہے نا، لیمو، جس گھر میں لیمو ہو یا لیمو کا درخت ہو، پودا ہو یا لیمو رکھا ہو، اس گھر میں جنات داخل نہیں ہوتے۔ یہ ایک بزرگوں کا ایک ٹوٹکا ہے، یہ آزمایا ہوا کہ لیمو اپنے گھر میں رکھیں، انشاءاللہ جنات نہیں آئیں گے۔ دوسرا فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان، فجر کی سنتیں آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد سنتیں کو 15 منٹ پہلے پڑھ لیں، 20 منٹ پہلے پڑھ لیں۔ فجر کی سنتوں کے بعد اور فرض جماعت کھڑی ہونے سے پہلے درمیان میں 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے
تو مریض کو پڑھ کر دم کر دیں، اللہ شفا بھی دے گا۔ اگر آنکھ کا درد ہے تو 41 بار پڑھ کر اپنا تھوک لعاب انگلی کو لگا کر مریض کی آنکھ کو لگا دیں، اسی وقت آرام آ جائے گا۔ تو یہ بھی نسخہ آج آپ کے لیے ہے، اگر آپ اس کو لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کو مشکل پیش آ جائے تو سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین اس طرح 40 مرتبہ پڑھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام میں ملائے اور الرحمن الرحیم کو 3 بار پڑھے اور ہر مرتبہ آخر میں 3 بار آمین کہے، انشاءاللہ عز و جل مقصد پورا ہو جائے گا۔ یعنی بسم اللہ کیسے پڑھے؟ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم کو 3 بار پڑھ لے بیچ میں، اور انشاءاللہ تعالی 40 بار یہ پڑھے، آخر میں 3 بار آمین کہے، جو مانگے گا اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ تو کام تو آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا 7 دنوں تک روزانہ جو 11,000 مرتبہ صرف اتنا پڑھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اول ہے درود پاک پڑھے تو اللہ پاک تمام بیماریوں اور بلاؤں سے اسے حفاظت عطا فرما دے گا۔ مگر پڑھے کون؟ ساڑھے کو ٹائم ہی کوئی نہیں، بات تو پڑھنے کی ہے تو پڑھتے ہی نہیں ہم لوگ، اتنے وظائف ہیں اتنے، میرے پاس تو پوری کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی جنتی زیور، سبحان اللہ، یہ جنت کا زیور بانٹ رہے ہیں اس میں، کہتے ہیں یہ کتاب پڑھ لو عمل کرتے جاؤ انشاءاللہ سیدھے جنت، جنتی زیور بانٹ رہے ہیں۔ تو اس میں بہت سارا کچھ ہے، بلکہ یہ تو سورہ فاتحہ کی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کے تو ایک نقطے کو بھی پڑھ لیں نا، اگر ایک نقطہ بھی صحیح پڑھ لیں، یعنی خا ہے، خا کے سر کے اوپر نقطہ ہے، خا، ایک ہا ہوتا ہے حلوے والی، ایک خا ہوتا ہے، یہ خا کا ایک نقطہ ہم صحیح پڑھ لیں، با کے نیچے جو ہے نا ایک نقطہ ہے، 1 ڈاٹ ہے، با کے نیچے ایک بسم اللہ کا بے ہے، وہ بے بھی اگر ہم صحیح پڑھ لیں نا تو اللہ پھر بھی کرم فرما دیتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ پوری پڑھیں گے تو کتنا کرم ہوگا۔ یہ گزرے ہیں ایک بزرگ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سننے والی بات ہے، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں، اور یہ بہت بڑے بادشاہ تھے، بلخ کے بادشاہ تھے، اور بعد میں توبہ بھی ان کو نصیب ہوئی، اللہ کے نیک ولیوں میں شامل ہوئے۔ تو یہ ان کی والدہ فوت ہوئیں، تو والدہ فوت ہوئی تو انہوں نے جتنے بھی لوگ تھے سب سے کہا کہ میری ماں جو ہے فوت ہو گئی ہے تو اس کے اصالہ ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جائے۔ تو قرآن خوانی میں لوگ سورۃ الفاتحہ تو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ایک بار جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی جائے تو جتنے روح زمین پر مسلمان فوت ہوئے ہیں نا، سب کی قبروں کے برابر ایک ایک نیکی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب مسلمانوں کی قبریں کو گن سکتا ہے کتنی ہیں؟ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں فوت ہو چکے ہیں، جتنے زمین کے اوپر ہیں شاید ڈبل زمین سے نیچے ہیں، اس لیے ادھر کہا کہ 70 نکلنے ہیں، کتنے نیچے ہیں۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ 11 ایک بار سورہ فاتحہ الحمدللہ قل هو اللہ صرف جو پڑھ لیں آپ 11 مرتبہ، جتنے امتی حضور کے فوت ہوئے ہیں سب کے برابر ایک ایک نیکی، کروڑوں نیکیاں اربوں خربوں بن جانی، ختم نہیں ہوتی۔ تو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے۔ اس پر آخری بات میں جو کرنے لگا، ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ میری ماں کے لیے اصالہ ثواب کیا جائے۔ سورہ فاتحہ تو ایک جگہ رہی، اب ایک نقطے کی بات کرنے لگا ہوں، ایک نقطے سے کیا ہوتا ہے۔ تو سب نے اصالہ ثواب کیا تو کتنے ہو گئے جی؟ کہا جی 200 قرآن پاک ہو گئے ہیں، 200 قرآن پاک ابراہیم بن ادہم بادشاہ کی ماں کے لیے پڑھے گئے۔ اچھا جی، تو ایک بزرگ جا رہے تھے تو بابا جی کہا بابا جی آپ نے میری ماں کے لیے کتنی پڑھائی کی ہے؟ تو ساں کی پڑھے ہے؟ بابا جی کہنے لگے میں بہت ہاتھ نہیں پڑھیا، کمزور آدمی ہے، تو میں نے نا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو زیر ہے نا، زیر کے ساتھ ایک نقطہ ہے، وہ بسم اللہ کی زیر کا جو نقطہ ہے نا، اس نقطے کا ثواب تیری ماں کی روح کو ایصال کر دیا ہے، چلو نقطے کا۔ تو
بادشاہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا او بابا جی کم از کم پوری بسم اللہ تو پڑھ دینی سی، صرف نقطہ پوری بسم اللہ ہی پڑھ دینی تھی۔ تو آپ نے کہا بس اتنا ہی میں نے ثواب بھیجا، اللہ اس نقطہ جو ہے نا اس کا ثواب اس کی ماں کو دے دے، بخش دے بس، ٹھیک۔ غصہ آیا بادشاہ کو، غصہ آیا تو کہا کہ اس کو اندر پر بند کر دو، یہ بہت بڑا بزرگ بنتا پھرتا ہے، اندر کر دو اس کو۔ بادشاہ تھا، اب اس کو سزا بھی دو، اس کی طبیعت سیٹ ہو کہ بادشاہوں کے لیے 200 قرآن پاک آیا ہے اور اس نے 2 مرتبہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری نہیں پڑھی، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تحفہ تو دیتا۔ اب ادھر سے بزرگوں کی باری آ گئی، رات کو ان کو مارا گیا، ادھر سے بادشاہ رات کو سو گیا۔ بادشاہ رات کو سویا تو یہ آنکھیں بند ہوئیں، یہ کھل گئیں، مصطفیٰ کی ذات تشریف لے آئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا بادشاہ تو اس قابل تو نہیں ہے کہ میں تیرے خواب میں آتا، تیری کرتوتیں تیری حرکتیں اس طرح کی تو نہیں کہ میں تیرے خواب میں آتا، مگر مجھے اس بزرگ کی وجہ سے آنا پڑے، مجھے اس بابے کی وجہ سے آنا پڑے، تیری حرکتیں اس طرح کی نہیں ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو 200 قرآن پاک پڑھ کر لائے تھے وہ سارے تیرے ڈر اور تیرے خوف کی وجہ سے پڑھ کر لائے تھے کہ بادشاہ مارے گا زیادہ نہ پڑھا تو، لیکن یہ جو بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہے نا، اس نے تیرے ڈر سے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے، محبت رسول میں پڑھا ہے، تیری ماں کی بخشش اور مغفرت کے لالچ میں پڑھا ہے۔ تو اس لیے وہ جو تیرے ڈر سے دکھاوے کے لیے قرآن لائے تھے، وہ 200 کے 200 قرآن پاک ریاکاری دکھاوے کی نظر تھے، وہ ہم نے ریجیکٹ کر دیے، اور بابے کا ایک نقطہ تیری ماں کو جنت میں لے گیا ہے، ایک نقطہ بخشوا گیا۔ سورہ فاتحہ تو دور کی بات ہے بھائیو، وہ یہاں تو بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہی بخشوا رہا ہے۔ شداں مداں زیراں زبراں سب شان نبی وچ آئیاں، تے عامہ لوکاں قدر نہ پائی تے ہاسا رمضاں پائیاں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر نازل ہونے والے قرآن کا ایک نقطہ تمہاری بخشش کروا رہا ہے، تو جب پورا قرآن پڑھو گے تو کتنا کرم ہوگا، پوری کی پوری قرآن کی آیات کو سنیں گے، عمل کریں گے تو پھر تو کرم ہی کرم ہے، کرم بالا کرم ہو جائے گا۔ اس لیے آئیں سورۃ الفاتحہ کو بھی پڑھیں، اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ساتھ جو دوسری اس کے علاوہ 113 صورتیں مزید اور ہیں ان کو بھی پڑھیں۔ کل ہم سورۃ البقرہ کی طرف انشاءاللہ قدم بڑھائیں گے، اسی پر رہیں گے تو اس پر تو اور نشستیں بھی لگ سکتی ہیں، سورۃ الفاتحہ میں بڑا مواد ہے ابھی، لیکن ہم چاہ رہے ہیں ہم تھوڑا آگے قدم بھی بڑھائیں، تو انشاءاللہ کل ہم کوشش کریں گے سورۃ البقرہ کی طرف بھی آئیں اور مزید سورۃ البقرہ کے فیض سے بھی اپنے دلوں کو، قلوب کو انشاءاللہ تعالی منور فرمائیں۔ اللہ پاک آج کی چھٹی نشست کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔